سورہ نساء کی آیت نمبر 145 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک منافق لوگ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے، لیکن جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لیے دین کو کر لیں تو یہ لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے اور ان قریب اللہ ایمان والوں کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اے منافقو، تمہیں عذاب دے کر اللہ کو کیا لینا ہے؟ اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ تو قدردان ہیں، جاننے والے ہیں۔ گزشتہ آیات سے یہ مضمون چل رہا ہے کہ منافق آدمی دنیا کے اعتبار سے بھی خسارے میں ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی خسارے میں ہے۔ آخرت کے اعتبار سے جو خسارہ ہے اس کا تذکرہ آج کی پہلی آیت میں ہے۔ یہ خسارہ اتنا بڑا ہے کہ کفر سے بھی زیادہ ان کو سزا ملے گی۔ یعنی کافر جو ہوں گے وہ جہنم میں اوپر ہوں گے اور منافق سب سے نیچے ہوں گے، اور فرمایا کہ یہ ایسی بے یار و مددگار حالت میں ہوں گے کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ جن کے لیے یہ دنیا میں کفر اختیار کرتے تھے، جن کو خوش کرنے کے لیے یہ ایسی حرکتیں کرتے تھے، وہ خود جہنم کا ایندھن ہوں گے تو ان کے کام کہاں سے آئیں گے؟ وہاں تو ان کے پاس سوائے بے بسی اور بے چارگی کے اور کچھ نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ منافق چاہے جتنا بڑا بھی ہو مگر توبہ کا دروازہ ایک کے لیے کھلا ہے، چاہے وہ کافر بہت بڑا کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مخلصانہ توبہ کرتا ہے سچے دل سے تو کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا یا انسان کا سانس نہیں اکھڑتا، اس وقت تک توبہ کا دروازہ اللہ کی جانب سے کھلا رہتا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ توبہ کر لیں گے اور اپنی اصلاح احوال کر لیں گے، اچھی زندگی درست طریقے سے زندگی گزارنا شروع کر دیں گے اور اللہ پر اعتماد کریں گے، بھروسہ کریں گے، توکل کریں گے، اور جو بھی کام ہیں دین کے اللہ کو راضی کرنے والے جتنے کام ہیں وہ اللہ ہی کے لیے کریں گے۔ یہ چار گویا کہ یہاں منافقین کے لیے جو ان کو نجات کا راستہ بتایا گیا ہے تو وہ چار نکاتی فارمولہ ہے۔ ایمان، توبہ ہے جو کہ ایمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافق کلمہ تو زبان سے پہلے ہی پڑھ رہا تھا، اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ اس کی دل کے اندر جو کفر چھپا بیٹھا ہے اس کی نفی کر دے،
اور توبہ سے وہ نفی ہو جائے گی تو ایمان تو اس کو حاصل ہو جائے گا، اور پھر اصلاح احوال ہے یا اصلاح اعمال ہے، عمل بھی اچھے کر لیں اور اپنے اخلاق بھی درست کر لیں اور پھر اللہ پر توکل کریں اور اخلاص کو اپنائیں، دل کے اندر اخلاص پیدا کر لیں۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ تو کوئی اللہ کی رشتہ داری تو نہیں ہے جو پہلے مسلمان ہو گئے۔ اگر کوئی کافر بھی یہ سارے کام کر لیتا ہے تو آج بھی مسلمانوں کے ساتھ ہے وہ، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اپنے اخلاص کی دولت سے وہ اور آگے نکل جائے۔ جیسے کتنے مسلمان جو ہیں وہ پہلے مسلمان ہوئے مگر پیچھے سے آنے والے ان سے آگے نکل گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے مگر ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کا اخلاص اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ اس قدر تھا کہ اللہ نے دوسرے نمبر پر پہنچا دیا، اور یہ دوسرے نمبر پر بھی وہ کتنا عرصہ اس کی خواہش میں رہے کہ مجھے پہلا نمبر مل جائے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بھی اور جگہوں پر بھی ان کو یہ حرص رہتی تھی کہ ہم اللہ کے قرب میں آگے سے آگے نکل جاؤں میں۔ فرمایا وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں گے کا منافق بھی جو پہلے تھے، اب تو منافق نہیں ہیں، اب تو وہ سچے مسلمان ہو گئے، اور ان سچے مسلمانوں کو اللہ بڑا اجر عطا فرمائیں گے، اتنا بڑا اجر کہ یہ نفاق جس دنیا کی وجہ سے کر رہے تھے، کیا تھا؟ ایک آدمی منافق ہوتا ہے اسی لیے ہوتا ہے تاکہ دنیا میری محفوظ ہو جائے یا مجھے چودراہٹ مل جائے، میری کچھ واہ واہ ہو جائے، تو یہ تو کتنا ملے گا اس بیچارے کو؟ پوری دنیا کی خزانے دولتیں اس میں سے اگر نکالتے جائیں تو ایک بندے کے حصے میں کتنی عزت آتی ہے اور کتنا مال آتا ہے، کتنی جاہ کی اس کو تسکین ملتی ہے اور کتنی مال کی تسکین ملتی ہے، تو یہ تو بیچارے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو اللہ ان کو اجر دیں گے مسلمانوں کو اور توبہ کرنے والے منافقین کو، اللہ کا اجر بہت بڑا ہے۔ جس اجر کو اللہ بڑا فرمائے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ جو خالی اجر ہے، مثلا ایک سبحان اللہ ہے، ایک آدمی ایک نیکی کر لیتا ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے تو کچھ زیادہ وقت نہیں لگتا، ایک آدھ سیکنڈ لگتا ہے، تو اس کا اجر اتنا ہے کہ اس پوری دنیا کے خزانوں سے، دولتوں سے، سونے سے، چاندی سے، ہیروں سے، جواہرات سے، حکومتوں سے، ان کے پروٹوکول سے، ان سب چیزوں سے، محلات سے بڑھ کر ہے ایک سبحان اللہ کا اجر۔ تو جس اجر کو اللہ خود فرمائے اجر عظیم ہے تو وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر آگے جو آیت اس 5ویں پارے کی آخری آیت ہے، یہ اگرچہ یہاں منافقین کے پس منظر میں آئی ہے اور منافقوں کے لیے بھی کوئی شک نہیں کہ اس کا یہاں مفہوم بہت واضح ہے، لیکن یہ ویسے مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے جہنم تو بنائی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، اور شیطان کے لیے فرمایا تھا کہ تو اور جو تیرے پیچھے چلتا چلا جائے گا ان کو جہنم میں ڈالوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت قہاری ہے، اس کی صفت غضب ہے، یہ اس کا جہنم نمونہ ہے، اس کا مظہر ہے، وہاں اللہ کا صفت غضب ظاہر ہوگی۔ لیکن دوسری جانب فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کیا لینا ہے۔ لیکن انسان جو ہے کسی کو تکلیف دیتا ہے یا کسی کو عذاب دیتا ہے، سزا دیتا ہے، تو سزا کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ مثلا ایک یہ ہوتا ہے کہ اس سزا کے نتیجے میں جو ہے دوسرے لوگوں کو تنبیہ ہو جائے، وہ ایسا کام نہ کریں۔ جیسے چور نے چوری کر لی، ہاتھ کاٹا جاتا ہے، زانی نے زنا کیا، کوڑے لگائے جاتے ہیں یا رجم کیا جاتا ہے، ڈاکو نے ڈاکہ مارا، اس کو سولی پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب اس لیے ہوتا ہے تاکہ یہ نشان عبرت بن جائے، دوسروں کے لیے تنبیہ کا سامان بن جائے کہ اگر خدا نخواستہ ہم سے ایسا کوئی حرکت ہوگی تو ہمارے ساتھ بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ تو ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے سزا کا۔ دوسرا مقصد ہوتا ہے تسکین نفس، کہ آدمی اپنے اندر اس کو غصہ آیا ہوتا ہے کسی بات پر، کسی حرکت پر، کسی چیز پر، وہ اس اپنے غصے کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے سزا کے واسطے سے۔ جب تک اس کا غصہ نکل نہیں جاتا اس وقت تک جو سزا دیتا رہتا ہے، یہ انتقامی جذبہ ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انتقامی جذبے سے تو بری ہیں. اللہ تعالیٰ تو جذبات کا شکار نہیں ہوتے. یہ جو ایموشنز ہیں، ہمارے جذبات ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ جذبات سے وراء الورا ذات ہے، اس پر کوئی جو ہے نا کیفیت اثر نہیں کرتی کہ جس سے وہ پسیج جائے یا منفعل ہو جائے یا مغلوب ہو جائے یا وہ مجبور ہو جائے، مجبور محبت ہو جائے. نہیں، کچھ بھی نہیں. اس کے لیے کوئی جبر نہیں ہے کسی قسم کا. وہ قادر مطلق ہے اور مکمل ذی اختیار ہے، اور وہ رحمان ہے تو رحمت اس کی کمزوری نہیں ہے. وہ جبار ہے، قہار ہے تو قہر اس کی مجبوری نہیں ہے. وہ ذی اختیار ہستی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو انتقام کا تو کوئی جذبہ دور دور تک ہو سکتا ہی نہیں ہے. اور باقی رہا کہ دوسروں کو عبرت کا نشان بنانا، تو قیامت والے دن جو جہنم میں لوگوں کو ڈالنا ہے تو وہاں عبرت کا سامان کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کے بعد تو کوئی دنیا کا دارالامتحان دوبارہ ہونی نہیں ہے. عبرت تو تب ہوتی ہے جب آگے جا کر گڑبڑ کرنے کا موقع موجود ہو. تو اس لیے دیکھا جائے تو انصاف کا تقاضا اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا. لوگوں کو جہنم میں ڈال کر، عذاب میں ڈال کر اللہ کو کوئی ایسی چیز حاصل نہیں ہو رہی جس سے اس کی قدرت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی سلطنت میں، اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہو رہا ہو. ایسا کچھ نہیں ہو رہا. نہ کوئی وہ ایسا روب اور دبدبہ قائم ہو رہا ہے کہ لوگ ڈر جائیں. وہ تو ویسے ہی قائم ہو چکا ہوگا. جب قیامت آ جائے گی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار کی صدا لگ چکی ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اگر سیدھے سیدھے چلتے رہو تو اللہ نے تمہیں عذاب دے کر کیا لینا ہے. یعنی اللہ تو تمہیں معاف کرنا چاہتے ہیں، ان کی رضا اس میں ہے، ان کی پسندیدگی اس میں ہے کہ تم سیدھے چلو تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ. ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی تمہارے اوپر نعمتیں ہیں ان کا شکر کرو، ان کی قدر دانی کرو. شکر کیا ہے؟ شکر نعمت کی قدر دانی کا نام ہے. اس کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں. جو زبان سے ہم کہتے ہیں الحمدللہ یا شکریہ کہتے دیتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ اچھا کام، اچھی بات کر جائے تو ہم شکریہ کہہ دیتے ہیں. مختلف زبانوں میں مختلف الفاظ ہیں اس کام کے لیے، اس جذبے کے اظہار کے لیے. تو یہ شکر کی ایک صورت ہوتی ہے. شکر کی حقیقت جو ہے وہ قدردانی ہے کہ جو نعمت انسان کے پاس ہے اس کو احساس ہو کہ میرے پاس یہ نعمت ہے. غفلت نہ ہو. جسے صحت کی نعمت ہے، جسم کی سلامتی کی نعمت ہے، اعضاء و جوارے کی صحت کی نعمت ہے، یہ ایک احساس ہے. یہ اگر احساس انسان کا بیدار ہو جائے تو اس کو شکر مل جاتا ہے. اگر یہ احساس بیدار نہ ہو تو زبان سے چاہے الحمدللہ الحمدللہ کہتا رہے، اس سے اجر تو مل جائے گا، ثواب مل جائے گا. کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ثواب سے خالی نہیں ہے. لیکن جو شکر کی کیفیت انسان پر طاری ہوتی وہ نہیں ہوگی. اس لیے کہتے ہیں کہ جب آدمی کو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کا جذبہ پیدا ہونے لگے تو اپنے سے چھوٹوں کو دیکھے، بلکہ بہت چھوٹوں کو دیکھے. اگر اس کو یہ خیال ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے چلا جائے، کسی بڑے ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں چلا جائے اور وہاں جا کر لوگوں کو دیکھ لے. ہر بیڈ پر جو ہے ایک نئی کہانی ہوتی ہے، اور بیچارے وہ لوگ ان نعمتوں کو ترس رہے ہیں جو نعمتیں ہم 24 گھنٹے میں ہزاروں دفعہ استعمال کر رہے ہیں. یہ سانس کی ایک نعمت ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. وہاں جا کے پوچھیے ان سے. آنکھ، ہاتھ، پاؤں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جانا، اپنی بھوک لگ جانا، پیاس لگ جانا، تقاضے سے حاجت سے فارغ ہو جانا، یہ سب کتنی بڑی نعمتیں ہیں اور کتنے پیسوں میں خریدی جا سکتی ہیں. تو یہ اتنی دولتیں تو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں. پھر اس کے باوجود انسان ناشکرا ہو اور کہے کہ اللہ نے مجھے دیا کیا ہے، تو کس قدر ناشکری کا کلمہ ہے. فرمایا کہ اگر شکر کرو گے، میری نعمتوں کی قدر کرو گے تو گویا کہ میری رحمتوں کے دروازے تم پر کھل جائیں گے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اور دوسری جگہ صاف لفظوں میں فرمائی دیا لئن شکرتم لازیدنکم واذ تأذن ربکم. جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، تو پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے. ناشکری اللہ کو پسند نہیں ہے. جیسے انسان کو ناشکری پسند نہیں، اللہ کو بھی پسند نہیں ہے.
وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ خود بڑے قدردان ہے۔ اللہ تو تمہاری گھٹیا چیزیں، گھٹیا حرکات، تمہاری عبادات، ان کی قدردانی کرتے ہیں، تو تم اللہ کی اتنی بڑی نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے ہو۔ انسان جو ہے، حالانکہ اللہ کے سامنے اگر لایا جائے تو نہ ہماری عبادتیں کسی قابل، کیوں کہاں ہماری عبادتیں اور کہاں فرشتوں کی ریاضتیں۔ ہماری عبادتیں ایسی ہیں کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کہیں اس میں جو ہے سبزی چل رہی ہے، کہیں کپڑا چل رہا ہے، کہیں بازار چل رہا ہے، کہیں مارکیٹ چل رہی ہے، کہیں کام کاج، کہیں جو ہے حکومت چل رہی ہے۔ کتنے ہماری عبادتیں کس قابل ہیں کہ اللہ کے سامنے پیش ہوں۔ اور فرشتے وہ ہیں کہ جب وہ ایک فرشتہ اگر جب سے پیدا کیا ہے اللہ نے اس کو، تو رکوع میں ہے تو رکوع ہی کرے جا رہا ہے، سجدے میں ہے تو سجدے پہ سجدہ کیے چلے جا رہا ہے۔ اسی لیے تو فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ تسبیح و تقدیس کی آپ کو کیا کمی ہے کہ ہم اس کام کے لیے ہیں نا۔ تو اللہ کے سامنے عبادتیں ہماری کس قابل، ہمارا صدقے کس قابل، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قدر کرتے ہیں، قدردان ہیں۔ جیسے چھوٹا بچہ لکیریں، آڑی ترچھی لکیریں مار کے کاپی پر، تختی پر لے آئے تو باپ اس کا دیکھ کہتے واہ واہ کیا اچھا لکھا ہے، کیا اچھا لکھا ہے۔ تو قدردانی یہ ہے، اللہ تعالیٰ قدردانی کرتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنی ہے۔ ہمارے یہاں لاہوری میں جامعہ شریفیہ کے بانی ہوا کرتے تھے مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ علماء کے درمیان اس بات پر بحث ہے اور ایک یہ ڈسکشن ہے کہ قرآن پاک میں اللہ کی سب سے بڑی رحمت کی آیت کون سی ہے۔ کسی نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کسی نے کوئی کہا، کسی نے کوئی کہا لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ لیکن وہ فرماتے تھے کہ میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی رحمت کی آیت یہ ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اگر تم سیدھے چلتے رہو، کیا سیدھا چلنا ہے، شکر ہی کر لو، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو، تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دیں گے، کیا ملے گا اس عذاب دے کر۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت کی آیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی شکر کی کیفیت حقیقت میں ہمارے دل میں راسخ فرما دے۔ الحمدللہ آج کے درس میں 5 پارے درس قرآن کے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آگے بھی توفیق عطا فرمائے۔ آگے انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد اگلی ابتدا ہوگی، اور رمضان المبارک میں جو ہمارے معمولات ہوں گے اس میں ظاہر ہے کہ یہ والا درس جو عشاء کے بعد ہے یہ موقوف ہو جائے گا، اور عصر کے بعد جو ہے تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن پاک کا مختصر سا خلاصہ تذکرہ اس کا ذکر ہو جائے گا انشاءاللہ، 10 سے 15 منٹ یا 20 منٹ تک ہوگا۔ اور فجر کا جو درس ہے درس حدیث وہ انشاءاللہ بدستور جاری رہے گا، بلکہ اس میں ایک اضافہ یہ ہوگا کہ درس حدیث کے ساتھ کوئی ایک مسئلہ رمضان سے متعلق، روزے سے متعلق یا نماز وغیرہ سے متعلق وہ بیان کیا جائے گا۔ تو چونکہ پہلے درس 5 منٹ کا ہے، اب اس کی وجہ سے شاید وہ 7 سے 10 منٹ تک پہنچ جائے گا۔ اور دوسرا ایک یہ ہے کہ پہلے ہمارا درس قرآن 5 دن چل رہا ہے ہفتے میں، اور درس حدیث جو ہے تقریباً 7 دن ہے، تو ایک دن ہم انشاءاللہ آئندہ سے رمضان المبارک کے بعد سے، اگر کل روزہ نہیں بنتا تو ہو سکتا ہے کل ہی بسم اللہ ہو جائے اس کی، ورنہ رمضان المبارک کے بعد جو ہے ایک دن ہفتے میں درس سیرت کے لیے مختص کیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال بالخصوص، ویسے تو قرآن سارا ہی ان کی سیرت ہے، حدیث ساری ان کی سیرت ہے، لیکن آپ کی ذات بابرکات کو موضوع بنا کر اس کو انشاءاللہ ہم دیکھا کریں گے، کسی ایک کتاب کو منتخب کر لیں گے۔ تو یہ اتوار کا دن سوچا ہے کہ انشاءاللہ اس کام کے لیے مختص کیا جائے گا، کیونکہ فرصت ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ درس تھوڑا سا طویل ہو جائے، تو انشاءاللہ آپ حضرات سے دعا بھی ہے کہ ان سب کاموں کی برکت کی، قبولیت کی، سہولت کی اللہ کے حضور دعا فرما دیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
اللهم أنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا نورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ قرآن پاک کے ان 5 پارے جو مکمل ہوئے یا اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ایک ایک حرف کے پڑھنے کو سمجھنے کو سننے کو سنانے کو یا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما. یا اللہ اس کا نور ہمارے دلوں میں داخل فرما دے. یا اللہ اس کا اثر ہماری زندگیوں میں داخل فرما دے. یا اللہ جو دوست احباب اس میں شریک ہوتے رہے یا اللہ سب کی بخشش فرما. یا اللہ سب سے راضی ہو جا, سب کو قبول فرما لے. جو ہمارے احباب اس سلسلے میں فکر مند رہتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں, انتظامی تعاون کرتے ہیں, تپائیاں رکھتے ہیں اور بتیاں جلاتے ہیں یا اور کسی بھی قسم کے تعاون میں شریک ہوتے ہیں, یا اللہ ان سب کی مخلصانہ تعاون کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ جو دوست احباب اس پیغام کو دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں کسی درجے میں, یا اللہ ان سب کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کو, بڑوں کو, بوڑھوں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو, ماؤں کو, بیٹیوں کو یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ سب کو برکتوں سے مالا مال فرما, رحمتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ رمضان المبارک کا مہینہ آپ پہنچا ہے. یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس رحمتوں کے مہینے میں جائیں. یا اللہ آپ میں قابل بنا دیجئے. یا اللہ رمضان المبارک کے مہینے کی رحمتوں کو سمیٹنے والا بنا دیجئے, رحمتوں کو سمیٹنے والا, مغفرتوں کو سمیٹنے والا. یا اللہ جہنم سے نجات عطا فرما دیجئے. یا اللہ اس مہینے کو جیسے گزارنا چاہیے ہماری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہم سے ایسا گزروا دیجئے. یا اللہ ہم نفس اور شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو چکے ہیں, مجبور نہیں ہیں مگر مجبور سمجھتے ہیں. یا اللہ یا اللہ ہماری اس غلط فہمی کو بھی ختم کر دیجئے. یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پر استقامت کے ساتھ چلنے والا بنا دیجئے. اپنی محبت, اپنی معرفت, اپنی رضا اور سیدھے راستے پر استقامت نصیب دیجئے. یا اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے حقیقت میں رمضان بنا دیجئے, قرآن کا مہینہ بنا دیجئے, قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجئے, صدقات کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ دین کی باتیں سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے دلوں میں اس مہینے کی عظمت اور احترام پیدا فرما دیجئے. یا اللہ اس مہینے کی عظمت اور احترام ہمارے دلوں میں بٹھا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے. یا اللہ مرتے ہوئے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.